جی السلام علیکم۔ یہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی گزارشات کرنی ہے ربیع الاول کے حوالے سے۔ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ ان کے مشورے کے ساتھ کہ اس وقت امت کی جو حال ہے پوری دنیا کے اندر، جو کرنٹ پوزیشن ہے امت مسلمہ کی، وہ چونکہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلافی باتیں کی جائیں۔ امت تو پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اختلاف آئے ہوئے ہیں امت کے اندر۔ تو اس حال میں کہ پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو اور مسلمان بکھرے بکھرے پڑے ہوں، تو ان باتوں کو تو نہیں کرنا چاہیے، اور مثبت باتیں کرنی چاہیے جو آپس کے اندر یہ جو اتفاق ہے امت کے اندر۔ لیکن چونکہ بات جب کفر و شرک کی ہو، توحید و سنت کی ہو، تو پھر اس میں جو ہے چپ رہنا اور خاموشی اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے آج چونکہ ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو اس پہ یہ چند ایک گزارشات ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں، حقائق کیا ہیں اس میں، یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پاکستان، بنگلہ دیش یا کچھ انڈیا کے علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ حالانکہ عرب میں ایک کنٹری بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو پورے عرب میں کہ جہاں پہ ربیع الاول کو منایا جاتا ہو۔ اور قرآن پاک میں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، بیت اللہ ہے وہاں، اور مسجد نبوی، حرمین شریفین کے اندر آپ کے کچھ لوگ ہوں گے وہاں کام کرتے ہوں گے۔ آج آپ ان کو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی ہے ربیع الاول کا کوئی سلسلہ، کوئی جلسہ جلوس، کوئی اس طرح کا؟ تو وہاں کچھ نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ امام 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو 3 امام ہیں نا، 3 امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو 3 امام ہیں، وہ ان کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ 3 امام کہتے ہیں، 3 امام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ ہم چونکہ باقی سارے معاملات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں، تو یہ بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہمیں لینا پڑے گا۔ تو ان سے لیں تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ ایک جو ربیع الاول، 12 ربیع الاول، مطلب ایک آدمی 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئیں اور 12 ربیع الاول کو ہی واپس چلے جائیں، اور آپ ان کی برسی منائیں گے، ان کے لیے کچھ دکھ کا اظہار کریں گے، کچھ افسوس کا اظہار کریں گے، ان کی جدائی میں آنسو بہائیں گے، یا آپ ان کے آنے کے برتھ ڈے میں کیک کاٹیں گے، یا مطلب اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے جو ابھی ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ 12 ربیع الاول کو ہی اگر مانا جائے تو آپ یقین کریں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اس دن کے اوپر حالات ہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں، تو صحابہ اکرام کی یہ حالت ہے کہ ظہر کی اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، وہاں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ دوسرے کسی صحابی نے آ کے اذان مکمل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جرار صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے تلوار نکالی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر جو ہے نا تلوار کی جو نوک ہے زمین کے اوپر گھسٹتی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، دنیا سے تشریف لے کے گئے، مطلب 12 ربیع الاول، تو ہماری حالت ایسی تھی مسلمانوں کی جیسے سخت سردی کے اندر بھیڑ کا چھوٹا بچہ جو سردیوں میں باہر رہ جائے، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت تھی ہماری پوری امت کی اس وقت۔
اتنے زیادہ فتنے یکدم ایسے بارش ہو گئی فتنوں کی صحابہ کرام کے اوپر، ایسے مطلب کہ اس مسلمہ کذاب کا وہ کھڑا ہو گیا فتنہ، اس نے کہا جی میں نبی ہوں، اور پھر ادھر منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت اسامہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا، اور اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال بنی کہ آپ دیکھیں وہاں کی جو ہے پوزیشن، وہاں کی جو صورتحال ہے، اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا، اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بڑے بڑے صحابہ کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھ، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو جو آئے اللہ کے نبی کے مصلی کے اوپر صرف نبی نہیں تھے، باقی تمام صفات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ انہوں نے آ کے خطبہ دیا، انہوں نے فرمایا، ان کے خطبے کے الفاظ ہیں، اللہ کے ہمیں پیشی معاف فرمائے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آئے تھے کچھ وقت کے لیے، جیسے دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے، تو ایک وقت کے اوپر وہ واپس تشریف لے گئے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنہوں نے پرستش کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے ہمیشہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی، میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو وہاں آج کے دن صحابہ اکرام کے اندر یہ ساری صورتحال چل رہی۔ وہ پھر ایک الگ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے جو ہے اس امت کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اور کیسے مشاورت ہوئی، پھر کیسے جو ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کس طرح سے جنگ ہوئی، اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میری گزارش آج کی یہ ہے کہ آج دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ہم اپنا عمل جو ابھی آج ہوں گے یہاں پہ، مطلب جس چیز کی پھر اس پہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موسیقی اور یہ اس طرح کے اب تو اتنی عریانی اور فحاشی ان میں ایڈ کر دی ہے انہوں نے، اس میں میوزک چل رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس میں ڈولوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی اسلامی مجلس ہے، لگے گا نہیں، آپ کو بالکل بھی لگے گا نہیں، کہ آپ کہیں گے یار یہ کچھ اور ہی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ اسلام نہیں، یہ کوئی اور معاملے ہیں۔ اب وہاں آپ صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں، یہاں پہ آپ ان کی موجودہ صورتحال جو مسلمانوں کی ہے اس کو دیکھیں گے، زمین آسمان میں جتنا گیپ ہے اس سے زیادہ گیپ آپ کو نظر آئے گا، ہاں جی۔ تو وہاں صحابہ اکرام بے ہوش ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی امت کے لیے، یہ قیامت سے کم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یہ قیامت سے کم نہیں۔ تو اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، کرنٹ صورتحال ہے، ایک عمل بھی صحابہ اکرام کے ساتھ مشابہت نہیں کرتا ہے، ایک عمل بھی۔ وہاں حالات یہ تھے کہ تین دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی، ٹھیک ہے، سب بچوں کے، بوڑھوں کے، بچوں اور عورتوں کے علاوہ مدینے میں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تشکیل کر دی، مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ وہاں کی یہ پوزیشن ہے جی اس دن کی، 12 ربیع الاول کی۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بندہ ان باتوں کا، کیونکہ یہ 100% حقیقت میں مبنی باتیں ہیں، یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، کوئی بندہ ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ کسی سے پوچھیں، آپ انہیں کہیں یار ہمیں اس کے حرمت کا یا جائز ناجائز کا نہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا اس دن، بس بات ختم۔
اب آپ اس بحث میں پڑھیں گے کہ یار نہیں وہ مطلب ایسے ہے یہ روایت ہے یہ، حالانکہ اس طرح کا بھی کوئی مواد نہیں ملنے والا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملنے والی، کسی صحابی کا کوئی قول نہیں ملنے والا، ائمہ حضرات میں سے کسی ایک کا کوئی قول اس کی دلیل نہیں دیتا، اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو آپ انہیں کہیں کہ بھائی آپ صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں، اس دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو عمل تھا، آیا کہ آپ کا وہ عمل ہے؟ تو پھر آپ کی مشابہت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ کا یہ ان کے ساتھ ملتا ہے آپ کا۔ تو جو عریانی، فحاشی اور اس میں خرافات یہ ساری آپ کو نظر آئیں، تو یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، بالکل اس کو دین سمجھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع پہ بات نہ ہو جس سے اختلاف بڑھیں امت میں، کیونکہ امت میں پہلے ہی بہت اختلاف ہو چکے، لیکن پھر کیا کیا جائے جب یہ ساری چیزیں اتنا غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ گیپ دیکھتے ہیں، تو پھر جو ہے نا میں نے اسی نیت سے کہ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ آپ جو ہے نا اس پہ کچھ بنا دیں کلپ، تو یہ میں نے بنایا۔ تو گزارش یہی ہے جی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، اجماع امت کو دیکھیں، امت کا اس کے اندر کیا اجماع ہے۔ تو یہ مطلب کوئی بحث نہیں ہے یا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے، بالکل یہ جو حقیقت ہے، یہ جو صحیح بات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔